حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اصل نام حمزہ بن عبد المطلب ہے۔ ابو یعلا، ابو امارہ آپ کی کنیت ہے، اور آپ کے 3 لقب ہیں۔ کتنے؟ اور یہ 3 کے 3 اللہ کے نبی نے آپ کو عطا فرمائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 لقب دیے۔ ان کی بہادری کی وجہ سے ایک اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ جو میرا چچا حمزہ ہے یہ اسد اللہ، یہ اللہ کا شیر ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ اللہ کا شیر ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا یہ اسد الرسول، یہ رسول کا بھی شیر ہے، اللہ کا بھی شیر ہے اور رسول کا بھی شیر ہے۔ اور جب آپ نے شہادت نوش فرمائی، جس کا واقعہ میں آخر میں عرض کروں گا، اس شہادت کی وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سید الشہداء کہا ہے، شہیدوں کے سردار۔ کیا نام دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سید الشہداء۔ تو 3 آپ کے القاب تھے جو بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہوئے۔ حضور نے فرمایا یہ اسد اللہ ہے، اللہ کا شیر ہے، اسد الرسول، رسول کا بھی شیر ہے، اور سید الشہداء ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے قریبی رشتے ہیں۔ ایک تو میں نے بتایا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا جان ہیں۔ حقیقی کا مطلب ہے باپ اور ماں دونوں کی طرف سے۔ باقی جو آپ کے چچا ہیں ان میں سے زیادہ تر باپ کی طرف سے سگے ہیں، ماں کی طرف سے مختلف ہیں، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ کے سگے بھائی تھے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا جان ہیں۔ آپ کی اور عبداللہ کی والد اور والدہ ایک ہیں، حقیقی چچا جان ہے۔ اس لیے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باقیوں کی بنسبت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے، اور ان کا زیادہ ساتھ دیا کرتے تھے، اور ان کی حفاظت فرمایا کرتے تھے۔ اور دوسرا آپ کا رشتہ کہ آپ کی والدہ کی طرف سے بھی، یعنی حضرت حمزہ کی جو والدہ ہے حالہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ ہیں حضرت آمنہ، یہ ماں کی طرف سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضرت حمزہ کی والدہ ہے حضرت آمنہ کی چچا زاد بہن تھی، یعنی ماں کی طرف سے بھی قریبی رشتہ ہے اور باپ کی طرف سے بھی قریبی رشتہ ہے۔ اور تیسرا رشتہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ ہے ردائی رشتہ۔ ابو لہب کی لونڈی سویبہ، جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے، ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے، اور اسی لونڈی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دودھ پلایا ہے۔ تو اگر اس سویبہ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حضرت حمزہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ردائی بھائی ہیں، دونوں ردائی بھائی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سگا بھائی نہیں، لیکن ردائی بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ اس لیے حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے بارگاہ نبوی میں عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کے چچا حمزہ کی بیٹی ہے، وہ آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہے، تو آپ اس سے نکاح کیوں نہیں فرماتے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میری رشتے میں بیٹی بنتی ہے، ردائی بھائی کی بیٹی ہے، اور وہ میری بیٹی ہے، اور بیٹی سے میری شریعت میں نکاح جائز نہیں ہے۔ ردائی بیٹی ہے، اس لیے جو ہے وہ اس سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ یہ دلیل ہے آپ کے رشتے کا۔ تو میں نے کہا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 قریبی رشتے ہیں، باپ کی طرف سے بھی، ماں کی طرف سے بھی، اور ردائی بھائی بھی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت حمزہ نے ایک عورت سویبہ کا جو ہے وہ دودھ پیا، اس طرح وہ ردائی بھائی بھی ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے،
جو آیہ مقدسہ میں نے خطبہ میں پڑھی، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 122، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آوا من کانا میتن، کیا جو شخص پہلے مردہ تھا، فاحییناہ، ہم نے پھر اس مردہ کو زندہ کیا۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر فرمایا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا واقعہ، اور وہ واقعہ کچھ یوں ہے تفصیل کے ساتھ، اور قرآن کی اس آیت کو اس کے ساتھ میں جو ہے وہ واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مشاغل تھے نا، مصروفیات تھی، زیادہ تر شعر و شاعری کو، پہلوانی کو، تیر اندازی کو اور شکار کو یہ زیادہ پسند فرمایا۔